لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدموں میں گر گئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو حضور نے بھی ایسا نوازا کہ اپنی چادر میں لے لیا اور کہا سلمان میرے گھر والوں میں ہے، سلمان میرے اہل بیت میں ہے۔ اللہ سرکار بھی تو ایسی نواز گئے، غلامی کے دن گزرتے رہے، اس دن کیا خیال آ گیا، حضور کی خدمت میں زیادہ رہنا چاہتے ہوں گے، اس لیے وہاں سے آزادی چاہتے ہیں، سرکار مجھے آزادی چاہیے، بہت بولا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے غلامی کے دن نکل۔ انہوں نے کہا جاؤ پوچھو مالک کیا قیمت مانگتا، جا کے پوچھا، واپس آئے، خاموش کھڑے، اداس کھڑے۔ سرکار نے پوچھا کیا بات، کیا کہا تمہارے مالک نے؟ یا رسول اللہ میرا مالک بڑا لالچی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کھجور کا باغ دو، بڑا پورا باغ ہو پھلوں سے، کھجور کا ایک باغ دو تو تم کو آزاد کروں گا۔ اور سرکار کی اختیاری ظاہری غربت کا تو ہم عالم معلوم ہے، 3 دن کے فاقے، حضور تشریف فرمائے چٹائی کے پشت چٹائی کے نشان پڑے ہوئے، حضرت سلمان بظاہر کیا امید کرتے، کہا یا رہنے دیجیے، میرا مالک بڑا لالچی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا سرکار وہ تو کہتا ہے کھجوروں کا ایک باغ دوں تب وہ مجھے آزاد کرے گا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات ہی نہیں، ابھی چلو گوشتیاں لگاتا ہوں، کل باغ پھل دے گا۔ اللہ رب اللہ رب اللہ، کہیں کہہ رہے ہیں مجھے کچھ اختیار نہیں، اور کہیں فرما رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں سلمان، ابھی چل کے لگاتے ہیں۔ تو مسجد نبی قباء کے راستے میں باغ تھا، فضا تو وہی ہے، اس کو ان ندیوں نے جلا دیا، لیکن اہل محبت نے اس کے قریب اور درخت لگا لیے اور وہیں کی کھجوروں کو تبرک، اور کمال کی وہ بھی کھجوریں ویسے ہی جیسے سلمان فارسی رضی اللہ کے باغ کی تھیں۔ اللہ 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 اللہ، بہت سی باتیں ہیں، ساری رات گزر جائے صرف عبادت سے تقریر کروں اور بتاؤں کہ بس تم تو رسول کو دیکھنا، حضور نے جس طرح کہا عبادت کرنے کو اسی طرح عبادت ہوگی، اور عبادت کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن وہ معبود نہیں ہوتی، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ حضور بھی معبود نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور کے حکم کی اطاعت ہوگی، اور وہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل پر اللہ کی عبادت کو درجہ بھی رکھتی ہے۔ آئیے سلام پر چلیں، لیکن اس کنٹینیوٹی میں پر چلیں کہ یہ نعت خوانی کیا ادھر گئے ایک صاحب نئے نئے نعت لکھنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام تو بہت قرآن و حدیث کی روشنی میں، مگر آج بعض پر ایسے نئے شاعر ہوتے جو مرضی آئے لکھ دیتے۔ انہوں نے مسئلے میں کہہ دیا نعت پڑھنا بھی بندگی ہے، نعت کا سننا بندگی ہے، اور نعت کا پڑھنا بندگی، تو بہت سے سننے والے ذرا تعجب میں تھے، یار اتنا بھی مبالغہ، بندگی کچھ اور۔ تو پھر جب میں نے تقریر کی تو میں نے بتایا کہ نعت پڑھنا بندگی ہے، سلام پڑھنا عبادت ہے، اللہ کا حکم آئے کھڑے ہو جاؤ تو قیام عبادت، جھک جاؤ تو رکوع عبادت، زمین پر سرک تو تصدع عبادت، وہ کہتے گھر سے نکلو میرے گھر کے چکر لگاؤ تو گھر کے چکر لگانا عبادت، وہ کہے دو پہاڑیوں میں دوڑو تو صفا و مروہ میں دوڑنا عبادت، وہ کہے مینا کے میدان میں آ کے پرو ہو جائے ابراہیم لیتے تھے تو مینا میں قیام عبادت، وہ کہے مزدلفہ کی پہاڑیوں کے رات کو پہنچو تو مزدلفہ میں رات کا قیام عبادت، اور اگر وہ کہے کہ جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنا عبادت۔ انسانوں کا قتل کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ قتل کرو کافروں کو تو قتل کرنا عبادت۔ وہ جو کہے اس کو معبود مان لیا تو جو وہ کہے ماننا عبادت، وہ کہے ماں باپ کی خدمت کرو تو ماں باپ کی خدمت عبادت، وہ کہے بچوں کی پرورش کرو تو بچوں کی پرورش کرنا عبادت، وہ کہے رزق حلال کماؤ تو رزق حلال کمانا عبادت، اور اسی کے پیارے حبیب کہیں کہ بیٹی کو رحمت مانو، بیٹی پہ صدقہ کرو، بیٹی پہ خرچہ کرو، یہاں تک اس دور میں میرے سامنے حدیث شریف آئی تو اب ہر جلسے میں بیان کرتا ہوں کہ پہلے نہ سنی ہوگی، اس مضمون کا نہ سنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا باپ کا سب سے اچھا صدقہ وہ ہے کہ وہ اپنی اس بیٹی پہ خرچ کرے جو لوٹا دی گئی ہو، جس بیٹی کو طلاق ہو گئی ہو، طلاق طلاق طلاق، او اسلامی بہنوں، مغرب زدہ شوہروں کو پسند کرنے والی ہو، دیندار لوگوں سے دور رہنا پسند کرنے والی ہو، مغرب میں طلاق بہت عام ہو گئی ہے، تو اب وہ یہاں بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ جب تم جیسا ہیرو پسند کرو گی ویسے ہی اس کی صفات ہوں گی۔ تم جب مغرب جیسا مغرب زدہ بابو اور ہیرو پسند کرو گی تو وہ اسی طرح کسی دن غصے میں آ کر 3 حرف کہنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ بندوں سے بھی ڈرتا ہے نا۔ طلاق کبھی مت دینا، بیوی کیسی بھی ہو، جو ایک بیوی سے نہیں نبھا سکتا مخلوق سے کیا نبھائے گا، جو 4 بچوں کو نہیں پال سکتا وہ مدرسہ کیا چلائے گا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے صوفی مت بننا، جو 4 بچوں کو ایک بیوی کو ساس کو ماں کو روٹی نہیں کھلا سکتا وہ خواجہ غریب نواز کے لنگر کی سنت کیا ادا کرے گا۔ ہمارے پیروں نے تو اللہ مدرسے بنائے، خانقاہیں بنائی، لنگر چلایا ہے، اللہ
تو صوفی بننا ہے. خواجہ باجی بستانی رحمۃ اللہ جنگل میں عبادت کرتے کرتے بہت کمزور ہو گئے. ایک بڑی بھی نظر آئی, دکھائی گئی ہوں, بڑی بھی نظر آئی. ایک بوجھا ان کے پاس تھا, پہنچے ان کے پاس, اماں میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا بیٹا ذرا یہ بوری اٹھا دو. ابھی بے انتہا ریاضت کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے, بوری نہیں اٹھا سکتے, لیکن روحانی طاقت تھی نا. آنکھیں بند کی, تصور پہ کھینچا تو جنگل میں موجود کوئی شیر تھا, قریب سامنے آ گیا. تو اس شیر کو اشارہ کیا, بوری سے کاندھے پر اٹھا کے چلا. تو جب جانے لگی بڑی بھی تو کہا اماں جب بستی میں جانا تو میرے لیے دعا کروں. دعا کروں گی کہ اللہ اس ظالم کو ہدایت دے. کہا اماں کیا کہا لوگوں کو بتاؤں گی کہ ظالم ملا تھا. کہا میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا جو آپ کہیں میں ظالم ہوں؟ کہا جس کو اللہ نے شریعت کا مکلف نہیں کیا تم نے اس پر بوجھ رکھ دیا. شیر کو تو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ میرا بوجھ اٹھائے, تم کو بنایا تھا. اللہ اکبر, سمجھ گئے کہ لوگوں کا بوجھ اٹھانا بھی عبادت ہے, بیوی بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر, ماں باپ کی خدمت بھی عبادت ہے. سرکار نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ اس باپ کا خرچ کرنا ہے جو اپنی اس بیٹی پہ خرچ کرے جو لوٹا دی گئی ہو. طلاق بہت بری چیز ہے لوگوں, لیکن ایسا بھی نہ کرو کہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرو کہ جنازہ آئے تم نہ آنا. یہی تو سبب ہے کہ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, چولہے سے کپڑے جل رہے ہیں, شوہر الگ ظلم کرتا ہے. بیٹی سوچی میں گھر جاؤں گی تو ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کریں گے, غیر تو کیا کریں گے. خاندان کا عالم یہ کہ کسی کے گھر بیٹی کو طلاق ہو جائے تو دوسرے اسٹاف کا رشتہ نہیں بھیجتے, اور کوئی رشتہ بھیجے تو دوسرے ہمدرد آدمی کہاں رشتہ بھیج جائے. ان کی پہلی بیٹی کو تو پہلے طلاق ہوگی, وہاں رشتہ نہیں کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کو طلاق ہے؟ آپ بتائیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کو طلاق ہوئی؟ صحیح بتایا, 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی. لیکن آپ حیرت میں کیوں ہیں کہ حضور نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا. سینے سے لگا کے رکھا, آنکھوں کا نور بنایا, اور ایسا نور بنا کے رکھا کہ جس کے نکاح میں دیا اس کو نور والا بنا دیا. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا مولا کی سیرت کون بیان کر سکے گا؟ یہ یاد رکھیے کہ سرکار نے فرمایا باپ کا سب سے اچھا صدقہ ہے کہ اس کی کوئی بیٹی لوٹا دی گئی ہو. اللہ اکبر. اول تو قربان جاؤ الفاظ کے ہے, یہ نہیں کہا طلاق ہو گئی, چھوڑ دیا گیا, کہ جس کی بیٹی کو لوٹا دیا گیا. اللہ اکبر. اور اس باپ نے اس بیٹی کو کلیجے سے لگا کے رکھا, سچ ڈھک کے رکھا. اللہ, اور پھر نبھا دیا. تو سب سے اچھا صدقہ تو اس شخص کا ہے. تو بہرحال یہ حضور کی آمد ہے. لالا ابن کی انداز کہاں سے پہلے آپ آئے ہیں تو گلشن میں باہر آئی. حضور آئے تو بیوی کو عزت بنا گئے, بہن کو عصمت بنا گئے, ماں کو جنت بنا گئے, بیٹی کو رحمت بنا گئے. باپ کو وہ مقام ملا کہ جیسے الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا باپ اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے نبی امت کے درمیان ہوتا ہے. اپنے باپ کی تعظیم کرو لوگوں, اس جلسے سے جاؤ تو اندر کوئی تبدیلی آنا چاہیے. اپنے گھر والوں سے رویے اور سلوک میں کوئی تبدیلی آنا چاہیے. ماں باپ سے معافی مانگو, بیوی بچوں سے پیار سے پیش آؤ, ہو سکے تو بیوی سے بھی معافی مانگ لو. اگر تم نے کبھی سے ڈانٹا مارا ہو, گالیاں دی ہوں, تو لوگوں قیامت میں اللہ کے نام پہ کیونکہ نکاح میں کلمہ پڑھ کے نکاح میں لیا ہے تو کوئی اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا تو اللہ ہی سے بدلہ لے گا. لہذا اپنے گھر والوں سے بھی سرکار نے فرمایا تم سے اچھا سب سے اچھا ہوں. حضور آپ تو بہت اچھے ہیں, اور سرکار نے فرمایا تم سے سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. دعوت اسلامی کا میں خادم ہوں, لیکن کوئی دعوت اسلامی کی اجتماع میں نہ جائے, کوئی نوجوان دعوت اسلامی کی اجتماع میں نہ جائے جب تک ماں باپ سے اجازت نہ لے, ماں باپ سے پوچھ نہ لے. اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اگر بیٹا پوچھے تو مبارک ہو کہ تمہاری جو تمنا نہیں ہونا چاہیے تھی کہ میرا بیٹا دیندار ہو جائے. وہ جو کہتا تھا ابا میں کیسے اچھا بن جاؤں, ماحول کو دیکھیے, محلے کا ماحول دیکھیے, دنیا کا ماحول دیکھیے, دنیا کدھر جا رہی ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں اچھے بن جاؤ اچھے بن جاؤ. تو جب اسلامی دعوت اسلامی کی سروں میں آئے گا تو دیکھے گا لاکھوں رنگے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہیں اور پریشان بھی ہیں. تو حضور کی سنتوں کی نورانیت کا فیضان ہے کہ کوئی پریشان نظر آتا نہیں. تم تو کوٹ اور پتلون میں بھی بے روزگار ہو تو تمہاری مفلسی منہ پھاڑ کے اللہ مذاق اڑا رہی ہوتی ہے, اور سفید کپڑوں میں سبز امامے میں خوشبو میں نہایا ہوا بھوکا نوجوان بھی ہو تو اس سے لوگوں کو رشک آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شریعت میں حسن ہے, شریعت میں بھرم ہے, شریعت میں شرم ہے. اللہ اکبر. تو باپ ماں باپ کو اجازت دینی چاہیے, لیکن بچے پوچھ کے آئیں